بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیریز کا میرا آج دوسرا لیکچر ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ صحیح بھی لگے گا, تھوڑی نالج بھی آپ کو مل جائے گی. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایکچولی کرپٹو کرنسی ہے کیا, تھوڑی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں جو ہے پتہ ہونا چاہیے. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا کہ بی ٹی سی جو ہے وہ کیوں ایجاد کی گئی, اس کے پیچھے اس کا کیا موٹیویشن تھا اور کیا وجہ تھی. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ایک جیپنیز ایک سائنٹسٹ تھا جس کا ناکاموٹو, ستوشی ناکاموٹو اس کا نام تھا. اس نے 2008 میں جو ہے وہ اس نے ایک پیپر جو ہے پبلش کیا تھا, ریسرچ پیپر, جس کا نام بٹ کوئن دیا گیا تھا, پیئر ٹو پیئر الیکٹرانک کیش سسٹم. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کوئی نظام بنائیں جس میں جو ہے ڈالر جو ہے وہ ختم ہو جائے اور جو ہے وہ ایک نیا سسٹم جو ہے وہ ایجاد میں آ جائے. اچھا, اور ایسا نظام, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو ڈالر ہے یا روپیز ہے, ہم کسی وہ کنٹرول ہوتا ہے اس کے نیشنل بینک آف پاکستان اس کو کنٹرول کرتی ہے. اسی طریقے سے امریکہ میں کوئی بینک ہوگا اس کو کنٹرول کرتا ہوگا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ہماری جو کرنسی ہے, ٹریڈیشنل کرنسی ہے, اس کو تو جو ہے وہ بینک جو ہے کنٹرول کرتے ہیں اور گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے. تو اگر ہم ایک ملک سے کسی دوسرے ملک کو ہم پیسہ ٹرانسفر کریں تو اس میں ٹھیک ٹھاک جو ہے 3-4 بینکوں کی فیس جو ہے وہ کٹ جاتی ہے. مثال کے طور پر میں یہاں سے $100 میں بھیجتا ہوں دبئی, تو میرا خیال ہے کہ وہ جا کے $90 جو ہے وہ مالک کو جا کے ملیں گے اور $10 جو ہے وہ گورنمنٹ کی فیس جو ہے وہ کٹ جائے گی, گورنمنٹ کی اور بینکوں کی فیس ملا کے کٹ جائے گی. تو بٹ کوئن کا جو بی ٹی سی کا جو ایکچولی آبجیکٹیو تھا اس بندے کا, ستوشی کا, کہ ہم ایسا کوئی نیٹ ورک ڈیزائن کریں جو یہ سینٹرلائزڈ سسٹم ہے وہ نہ ہو, اور یہ سسٹم جو لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے, کسی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہ ہو. تو اسی لیے یہ جو ہے وہ بٹ کوئن جو ہے وہ انوینٹ کی. اس کے پیچھے موٹیویشن یہ تھا کہ ڈی سینٹرلائز سسٹم, کوئی سینٹرلائز سسٹم نہ ہو, کسی کا کوئی سینٹر, کوئی نہ اس کو گورنمنٹ کنٹرول کرے, نہ کوئی اس کو بینک کنٹرول کرے, صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو لوگ کنٹرول کریں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ڈسٹرسٹ ان ٹریڈیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن. ابھی جو کرنٹ جو بینکنگ نظام ہے, اس سے جو ہے لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. ایک وجہ یہ بھی تھی. دوسرا یہ تھا کہ ڈیزائر آف فار بارڈر لیس کرنسی, کوئی کرنسی ہمیں بنائی جائے جس کا کوئی بارڈر نہ ہو, بس آزادی کی طرح. مثال کے طور ابھی یہ حالت ہے کہ میں اگر کسی بینک میں جاتا ہوں تو مجھے لائن پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے, 2 لاکھ یا 5 لاکھ 10 لاکھ میں نکلوا, میرے اپنے پیسے ہیں اور میں ہی جو ہے لائن پہ لگا ہوتا ہوں. اگر ایسا کوئی نظام جو بن جائے جس طرح سے بی ٹی سی کا تھا, جس بندے نے سوچا تھا کہ یہ انسانوں کے ہاتھ میں آ جائے, کسی کے کنٹرول میں نہ ہو. اب آپ بینک میں جائیں, کتنا ذلیل ہوتا ہے بندہ, ٹھیک ٹھاک ذلیل ہوتا ہے, پھر جا کے آپ کے ہاتھوں میں پیسے آتے ہیں. تو اس کو ہم کرپٹو کرنسی, اس کو کرپٹو بھی کہتے ہیں, ڈیجیٹل کرنسی بھی کہتے ہیں. ڈیجیٹل اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے, کمپیوٹر کے اندر تاروں کے اندر ہوتی ہے, نیٹ ورک کے اندر ہوتی ہے, انٹرنیٹ کے اندر ہوتی ہے, جو 0 اور 1 کے فارم میں ہوتی ہے. اس لیے اسے ہم ڈیجیٹل کہتے ہیں. اگر وہ ہاتھ میں ہے آپ کے تو اس کا مطلب وہ ڈیجیٹل کرنسی نہیں. اگر کارڈ کے تھرو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں, کسی بھی تھرو پیمنٹ کر رہے ہیں, وہ کیا ہے, ڈیجیٹل کرنسی. ڈی سینٹرلائز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا گورننگ اتھارٹی کوئی نہ ہو. کوئی جیسے ہمارے پاکستان میں نیشنل بینک آف پاکستان ہے, وہ کنٹرول کرتی ہے. اس طریقے سے بی ٹی سی کا کوئی بھی نہ ہو. تو بلاک چین ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو میں آگے ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو. اور مائننگ کی جاتی ہے. والیٹ کیا ہوتے ہیں, والیٹ ایکچولی یہ ہوتے ہیں کہ آج کل دنیا میں ایسا سسٹم بن گیا ہے, ایک سب کے بینک ہے, کہ آپ جہاں دل چاہے پیسہ اپنا رکھ لیں اور اس سے نکلوا لیں. آپ انٹرنیٹ کے اوپر کسی دنیا میں کہیں آسمان پہ کہیں آپ کا یہ پیسہ پڑا ہوگا, اس کو آپ کہیں سے نکلوا سکتے ہیں. تو ایسے بہت سارے والیٹ اویلیبل ہیں, اور جس کی فیس بہت ہی نہ ان کے برابر ہے. ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے, ٹرانزیکشن مطلب یہ ہے کہ آپ کرپٹو کو بائی کرنا, سیل کرنا, اس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں. اس سے پہلے میں آگے چلوں, مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کا کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہ دیکھیں, یہ اسکرین دیکھیں آپ, یہ بائنانس ایک ایکسچینج ہے جہاں پہ ہم لوگ کرپٹو سیل بھی کر سکتے ہیں اور بائی بھی کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے 1 سیکنڈ کے اندر کتنے لوگ بڑھ رہے ہیں. یہ یوزر ہیں, اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ,
18 کروڑ 43,60,026 اور یہ ڈے بائی ڈے اس کی کوانٹٹی بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو وہ یوزر ہیں جو صرف بائنارس کے اوپر موجود ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایکسچینج دنیا میں ہے جو مطلب کہ وہ چل رہی ہیں. تو آگے ہے اسی کا ہی ٹائم ہے, آگے وقت آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ابھی لوگ اس پہ ایکچولی ٹریڈنگ شروع کر دی لوگوں نے. اس کا مقصد ٹریڈنگ کا تو بالکل ہی نہیں تھا اس کو انوینٹ کرنے کا مقصد. اس کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں آ جائے, خود ہی وہ لوگ آپس میں پیسہ جو ہے بندہ شاپنگ کرے, اس کے تھرو پیمنٹ بندہ میک کرے. لیکن اب یہ ہو گیا کہ اب اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, آپ مختلف قسم کی ٹریڈنگ ہے وہ ٹریڈنگ لوگ کرتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے بہت ساری ایکسچینج ہیں اور لاکھوں لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ اس چیز کو, اس کرنسی کو گورنمنٹ پسند نہیں کرتی. ٹھیک, یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے, چاہے وہ امریکہ کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہو, یہ لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ کنٹرول جو ہے, پیسوں کا کنٹرول جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے. تو اس لیے اس کو گرانے کی سازشیں تو ہمیشہ چلتی رہیں گی. لیکن یہ اس کو میرے خیال سے اس کو بلاک آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس کوئی سسٹم ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو آپ, ہاں آپ یہ ہے کہ ایکسچینج کو بلاک کر لیں گے لیکن آپ کرپٹو کو ختم نہیں کر سکتے. دیکھیں اس میں مختلف کوئنس ہے, BTC ہے, ایتھیریم ہے, BNB ہے. اب اس کی جو آج کل جو ریٹ چل رہا ہے BTC کا وہ تقریباً $70,000 سے بھی زیادہ اس کا ریٹ ہو گیا ہے, اور یہ اور تھوڑا اوپر جائے گا. ایتھیریم کا ریٹ دیکھیں آپ $3,562 چل رہا ہے, BNB کا $582 چل رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کرپٹو کو بائی کریں گے, سیل کریں گے, اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے. تو ہم اگلی جو ہماری میری اگلی ویڈیو آئے گی اس کے اندر ہم اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے, یہاں پھر کس طریقے سے کرپٹو کو بائی کیا جاتا ہے, اور وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا. یہ 4 ایکسچینج ہیں, بائنانس ہے, کوئن بیس ہے, کیو کوئن ہے, OKX ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایکسچینج ہیں. ہم لوگ بائنانس میں کام کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا, یہ کہانی پسند آئی ہوگی. آپ اس کو جو ہے وہ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں تاکہ میرے چینل کو کی پروموشن ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.